اگلی تعلیم حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شکر، جو ہماری زندگیوں سے بالکل خارج ہو کر رہ گیا ہے، اس پر حضور غوث الاعظم کی تعلیم آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں اپنی نعمت بڑھا دوں گا۔ لیکن شکر صرف زبان سے ہی کرنے کا نام تو نہیں ہے، شکر باللسان بھی ہے، شکر بالقلب بھی ہے، دل سے شکر کرنا، شکر بالارکان بھی ہے، اپنی باڈی لینگویج سے شکر کرنا۔ اگر کوئی شخص صاحب علم ہے تو اپنے علم کو لوگوں پر نچھاور کر دینا، اپنے علم کو لوگوں میں بانٹنا۔ اگر کوئی صاحب مال ہے تو مال کے ذریعے مخلوق خدا کی مدد کرنا، مخلوق خدا کے ساتھ بھلائی کرنا، یہ بھی شکر ہے، یہ شکر بالارکان ہے۔ کوئی صاحب منصب ہے تو اپنے اس منصب سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا، یہ شکر بالارکان ہے۔ اس کا آپ ذرا دیکھیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کس طریقے سے پیش کیا غنیت الطالبین میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کے نبی ایک مقام سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا پتھر ہے اور اس کے اندر سے بہت زیادہ پانی نکل رہا ہے۔ اللہ کے نبی یہ منظر دیکھ کر رک گئے اور اللہ کے حضور التجا کرنے لگے کہ مالک، کیسا تیرا نظام ہے کہ یہ کوئی پہاڑ نہیں ہے، چھوٹا سا پتھر ہے، لیکن اس سے پانی ایسے رواں دواں ہے کہ جیسے اس کے پیچھے کوئی نہر پڑی ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے نبی مجھ سے نہ پوچھو، میں اس پتھر کو زبان عطا کرتا ہوں، اس سے ہی پوچھ لو۔ وہ اللہ کے نبی اس پتھر سے مکالمہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پتھر، تو حجم میں تو چھوٹا ہے لیکن تیرے اندر سے اتنا پانی جاری ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب اس پتھر نے جو جواب دیا وہ سنیے اور اس پر غور کیجئے۔ اس پتھر نے کہا کہ منذ سمعت قول اللہ عز وجل نارا وقودها الناس والحجارہ، اس پتھر نے کہا کہ خدا کی قسم، جب سے میں نے یہ آیت سنی ہے، جب سے میں نے یہ آیت سنی ہے نا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کا ایندھن ہوں گے لوگ اور پتھر، میں بھی تو پتھر ہوں، اس دن سے میں خوف خدا سے رو رہا ہوں، اور یہ جو پانی ہے اصل میں میرے آنسو ہیں۔ اللہ کے نبی کو یہ بات سن کر رحم آ گیا، ترس آ گیا۔ اللہ کے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور کہا کہ مالک، اس پتھر کو دوزخ میں نہ ڈالنا۔ اور پھر آپ نے اس پتھر سے کہا کہ اب تم بے فکر ہو جاؤ، میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی ہے اور اللہ رب العزت نے مجھے بتا دیا ہے کہ اس پتھر کو دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا، اب تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی چلے گئے، پھر چند دنوں بعد واپس پلٹ کر آئے تو اسی پتھر کے سامنے سے گزر ہوا تو عجیب منظر دیکھا کہ اس پتھر سے جتنا پانی پہلے نکل رہا تھا اب اس سے ڈبل پانی نکل رہا ہے۔ تو اس اللہ کے نبی نے کہا کہ مالک، میں اس پتھر سے پھر بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے زبان عطا کر، اس پتھر کو زبان عطا کر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے نبی آپ مخاطب ہوں اس سے، وہ آپ کو جواب دے گا۔ تو اللہ کے نبی نے سوال کیا، مالک یا حجر ان اللہ یجیرک من النار،
اے پتھر تجھے کیا ہوا؟ پہلے تو خوف خدا سے رو رہا تھا، میں نے دعا کروا کے تیری بخشش کروا دی، اب رونے کی وجہ کیا ہے کہ اب تیرا رونا ایسا ہو گیا ہے کہ پہلے جتنا پانی نکل رہا تھا اب اس سے ڈبل پانی نکل رہا ہے، اب کیوں رو رہا ہے؟ اب تیرے آنسو ڈبل کیوں ہو گئے ہیں؟ اس کا جواب سنیے، اس پتھر نے جواب دیا، ہوا بقاء الخوف والحزن وہذا بقاء الشکر والسرور۔ اس پتھر نے جواب دیا وہ خوف کے آنسو تھے اور یہ خدا کی عطا کے آنسو، شکر کے آنسو ہیں۔ وہ خوف خدا میں رو رہا تھا، وہ اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے رو رہا تھا، لیکن اب اس لیے روتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جو مجھ پر عطا کی ہے اس کے شکر میں رو رہا ہوں، اس لیے میری آنکھوں کا پانی ڈبل ہو گیا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، آپ میں اور مجھ میں کوئی شخص ایسا ہے جو اللہ کی عطا پر روتا ہو، اللہ رب العزت کی طرف سے ملنے والی نعمتوں پر شکرانے کے طور پر جس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہوں؟ تو حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں بتا دیا کہ جو شکر ہے، شکر اس لیول کا ہو تو وہ اللہ کے حضور قابل قبول ہے، کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے ہونے والی عطا پر بھی انسان کی آنکھیں چھما چھم برسیں۔